اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سب سے بڑا محسن ہے اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سب سے بڑا سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ 20 چینلز کو سبسکرائب کروں تاکہ میری وجہ سے کسی نہ کسی کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسجد میں جانے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو منظر ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ اس سے زیادہ کوئی مسجد سے دور رہتا ہو، اس کی کوئی نماز خطا نہ ہوتی تھی۔ اسے کہا گیا یا میں نے اسے کہا کہ تم ایک گدھا کیوں نہیں خرید لیتے کہ اندھیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر آیا کرو۔ اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرے لیے ثواب لکھا جائے۔ مسجد کی طرف چلنے کا ثواب۔ مذکورہ حدیث پاک میں مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانے اور اس کے ثواب کا ذکر ہے۔ نیز اس حدیث پاک میں ایک ایسے خوش نصیب شخص کا تذکرہ ہے جس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، جو مسجد سے بہت دور رہا کرتا تھا مگر اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی۔ نیز جب اسے مسجد آنے جانے کے لیے سواری کا مشورہ دیا گیا تو اس نے حصول ثواب کی خاطر اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ یقیناً بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر مسجد سے دور ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ بہت نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر مساجد کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بلا وجہ شرعی ان کی جماعت بلکہ نماز تک قضا ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسجد کی طرف جانے سے متعلق چند ایمان افروز روایات۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نماز کا زیادہ ثواب پانے والا وہ ہے جس کا راستہ دراز ہو، پھر وہ جس کا راستہ دراز ہو اور جو نماز کا انتظار کرے حتیٰ کہ امام کے ساتھ پڑھے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو نماز پڑھے پھر سو جائے۔ دوسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشقت کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے آمد و رفت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جانا، نماز ادا کرنا گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و سخا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد کی طرف چلا یا مسجد سے واپس لوٹا تو اللہ تبارک و تعالی ہر آمد و رفت پر اس کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ بنائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی گناہ مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تو دشواری کے وقت کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ گناہوں سے حفاظت کے لیے ایک قلعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کامل وضو کرے پھر وہ نماز کی طرف چلے تو اس کا دایاں قدم اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور بایاں قدم رکھنے سے پہلے اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب چاہے تم میں سے کوئی مسجد کے قریب رہے یا دور، پھر اگر وہ مسجد میں حاضر ہو اور باجماعت نماز ادا کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنا بڑا نیک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تم کسی کو مسجد میں جانے کا عادی پاؤ تو تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ امید ہے کہ یہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی